افراد تفرید، غلو جو ہے وہ افراد کو ہی نہیں کہتے، تفرید کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو اپنی حقیقت سے بہت بڑھانا یا اس کو گھٹانا، دونوں کو غلو کہتے ہیں۔ ایک غلو تو یہ ہے کہ بعض لوگ خوابوں کو بالکل فضول قرار دیتے ہیں، اس کی بالکل اہمیت نہیں دیتے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہوگی، تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، آسمان سے کوئی بھی رہنمائی نہیں ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات باقی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے پیغام اور رہنمائی وہ خوابوں کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ تو اس میں پیغام ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو خوابوں کو بالکل اہمیت نہ دینا یہ بھی غلط ہے، اور خصوصاً فتنوں کے زمانے میں جب فتنہ ہو اور تو اس میں خواب، بہت سارے خواب اور صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، کہ جب زمانہ قریب ہوگا، قرب قیامت مراد ہے، ظاہر ہے فتنہ ہوگا، تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اس لیے خوابوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور کتنی اہمیت دینی چاہیے اس تفصیل کی روشنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی۔ کوئی عالم اپنے پاس سے کوئی تفصیل بیان کرے تو اس میں تو کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا خوابوں کی کیا حقیقت ہے، تو اس بارے میں ہمارے رویے ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر تو یہ جو خواب ہوتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا اور سچا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، کسی بات پر تنبیہ ہوتی ہے یا بشارت ہوتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں مفسرین کہ آپ نے ارشاد فرمایا خواب مراد ہے البشریٰ۔ تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ہمت بندھاتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، لیکن اس میں بشارت ہے، تنبیہ ہے، گرفت ہے، رہنمائی ہے، اس کا تعلق تعبیر کے ساتھ بہت ہے۔ تو خود آدمی کو تعبیر آتی ہو، یا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں بالکل واضح، ان کی تعبیر واضح ہوتی ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بہت گنجلک ہوتی ہے، تو پھر کسی معبر سے، کسی عالم سے، کسی ایسے شخص سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے جو تعبیر جانتا ہو۔ اور جیسے کل ایک حدیث میں عرض کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب کو کسی کو نہ بتاؤ الا علی عالم او ناصح، عالم کو بتاؤ جو صحیح تعبیر، یا آپ کا دوست ہوگا تو اس کی غلط تعبیر نہیں نکالے گا۔ ہمارے ایک فاضل ہیں، بہت ماشاءاللہ نیک ہیں، تو کل مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں، فاضل صحافت ہیں، شعبہ صحافت کے فاضل ہیں، انہیں خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک طرف دائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بائیں طرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپس میں ان کی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے والے ہیں، آپ بشارت دے رہے ہیں۔ تو مجھ سے انہوں نے تعبیر پوچھی کہ یہ جو دائیں طرف تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ خواب میں یہ ترتیب برعکس کیسے تھی؟ تو میں نے ان کو تعبیر بتائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف تھے، اس میں اشارہ ہے کہ اس وقت ہمیں حکمت عملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اختیار کرنی چاہیے۔ جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے ادارتی نظام قائم فرمایا، جیسے اس میں وسعت دی، اور جیسے آپ نے مختلف جو ممالک تھے روم و فارس، ان سے بہت ساری چیزیں آپ نے لیں، اور آپ نے ایسی چیزیں شروع فرمائیں جس میں جو پہلے سے نہیں تھی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حکمت عملی وہ ہونی چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں جرأت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، دینی حمیت اور غیرت بھی تھی، اس کے ساتھ تدبیر بھی تھی، حکمت عملی بھی تھی، منصوبہ بندی بھی تھی، اور دور تک آپ دیکھ بھی رہے تھے، مستقبل کے حوالے سے آپ نے منصوبہ بندی کی، اور اتنی بڑی منصوبہ بندی کی کہ آج بھی مغربی دنیا بھی ان کی حکمت عملی کو، منصوبہ بندی کو مانتی. تو خواب کا یہ حصہ جو ہوتا ہے، جو سچے خواب ہوتے ہیں، تو اس کو اہمیت دینی چاہیے. اور بعض لوگ اس میں یہ غلو یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ دار و مدار ہی خوابوں پہ رکھتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں اس میں کہ اپنے سارے فیصلے خوابوں پر کر رہے ہیں، ساری رہنمائی اور سب کچھ، اور بڑی بڑی تحریکیں خوابوں کی بنیاد پہ اٹھا لیتے ہیں، اور لوگوں کو مارتے ہیں، اور لوگ جانے دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور تیسری قسم کی خواب یہ کہ حدیث النفس، جو دن بھر باتیں ہوتی ہیں، جو سرگرمی ہوتی ہے، رات میں وہی نظر آتی. ہر آدمی کو، آج کل کے جو سائنسدان ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کو روزانہ 30,000 سے 60,000 تک خیالات آتے ہیں. 30,000 سے 60,000 خیالات روزانہ. جب آدمی سوتا ہے تو وہ ساری چیزیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو حدیث النفس بھی بہت ہوتا ہے، خود اپنی باتیں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رؤیا المؤمن ہے یا من الشیطان ہے یا حدیث النفس ہے؟ تو ہر خواب کو اس کو وہ قرار دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں ڈر جاتا ہوں. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہاتھ میں تلوار لے کر جو بھی سامنے چیز اس کو تلوار مارتے ہیں، کیونکہ ظاہر تلواریں چلاتے تھے، وہ یہی کام کرتے تھے. تو اتنی جہاد اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو ہر خواب معتبر نہیں ہوتا. پھر جو خواب بھی ہو تو اس کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے. بسا اوقات خواب آپ کے خیال میں تو خواب کا مقصد یہ ہے، لیکن آپ کسی معبر کے پاس جائیں گے جو تعبیر جانتا ہو تو وہ اس کو بتائے گا کہ اس کی یہ تعبیر نہیں ہے. تو یہ موضوع اور آگے چلے گا انشاءاللہ، اور میں مزید بات